السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. آج دو رائے میں انتہائی اہم موضوع پر انتہائی اہم مہمانوں سے بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرت اللہ بابر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ان سے ہم عام انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے. انتخابات کا عمل مکمل ہوئے آج 4 دن ہو چکے ہیں مگر نمبر گیمز کی گتھی ہے کہ سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی. انتخابات سے اگلے دن تک اس بات کا واضح امکان تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں بآسانی اپنی حکومت بنا لے گی اور پارٹی کی طرف سے یہ تک بھی کہہ دیا کہ ہمیں کسی اتحادی کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دھاندلی کا شور اٹھنے لگا. کچھ حلقوں پر دوبارہ گنتی کا عمل ہوا تو نتیجہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں گیا. لہٰذا اب تحریک انصاف کو مرکز میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے. اب یہ حال پنجاب میں بھی ہے جہاں پی ٹی آئی اور نون لیگ جوڑ توڑ میں مصروف ہے. سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر اکثریت جماعت بن کر ابھری ہے. مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے بھرپور اپوزیشن کا فیصلہ کیا. اب اس تمام تر صورتحال میں یہ دونوں جماعتیں ملک کی تحریک انصاف کو کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. ان دونوں جماعتوں کو اپوزیشن بینچز پر موجودگی سے عمران خان کا بطور وزیر اعظم تقرر کرنا کتنا مشکل دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کے انعقاد پر بھی دونوں جماعتوں نے سنجیدہ قسم کے سوالات اٹھائے ہیں اور الیکشن کمیشن کے کردار کو اس ساری صورتحال میں کس طرح سے دیکھا جانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ فرت اللہ بابر. اٹس اے پریویلیج فار اس سر کہ آپ اس شو میں شامل ہوئے. جناب اگر ساتھ میں کیونکہ بریکنگ چل رہی ہے تو بفور وی لک ایٹ دا میکرو پکچر سر ابھی عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ اندرون سندھ کی پاسماندگی ختم کرنا ہمارے لیے اولین درجہ رکھتی ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو آپ اندرون سندھ سے ڈیورس نہیں کر سکتے. کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے عمران خان نے تو ایسی باتیں کئی کی ہیں. صرف اندرون سندھ کی بات نہیں کی. خیبر پختونخوا میں بھی انہوں نے دعوے کیے تھے. جب 2013 میں انتخابات ہوئے اور وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بن گئی تو انہوں نے کئی وعدے کیے. اب بھی وہ وعدے کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے ان کے وعدوں سے قطع نظر کے کیا وعدے کر رہے ہیں وہ تو انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں بھی کہہ دیا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس سے یونیورسٹی بنا دوں گا. اپارٹ فرام دیٹ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے اور کیا وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں. میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا کہ انتخابات سے پہلے جو دھاندلی ہوئی فری پول اس پر کافی بات ہوئی. الیکشن کے روز جو کچھ ہوا اس پر بھی آپ کے پروگرام میں بات کریں گے. اس وقت عمران خان کہاں کھڑا ہے؟ اس وقت عمران خان جو وعدہ بھی وہ کرے لوگوں کے ساتھ وہ ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے کہ اس کی لیجیٹیمیسی ہیز بین چیلنجڈ. ٹھیک ہے, لیجیٹیمیسی اس کی چیلنج ہو گئی ہے اور اس کے پاس نمبرز گیم میں اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنا سکے. میرے خیال میں میری دانش میں اس کے پاس ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے مخالف پی ایم ایل این میں توڑ پھوڑ کر کے ایک پی ایم ایل این پیٹریاٹ بنا لے. ٹھیک ہے, اور اس پی ایم ایل این پیٹریاٹ کو میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی ناممکن نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس کو لائے ہیں اس طریقے کے ساتھ. اس پاکستان کی تاریخ میں ایسی متنازع انتخابات نہیں ہوئے تھے. جو عناصر اس کو لائے ہیں وہی عناصر میں سمجھتا ہوں. بابر صاحب اچھا صاحب کو یہاں پہ قطع کلامی معاف کہ جب آپ پی ایم ایل این پیٹریاٹ جو آپ کے ساتھ ہوا 2002 میں جب پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی تھی تو آج جو آپ کی میٹنگ ہوئی پی ایم ایل این کے ساتھ کیا آپ کو اس تاثر کو وہاں سے آپ کو تقویت ملی کہ پی ایم ایل این میں بھی ایک پیٹریاٹ بنانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے؟ ہم نے تو آج جو ہماری میٹنگ ہوئی تو ہم نے تو ان کے ساتھ یہ بات کی ہے. ہم نے تو ان کو کہا کہ اب آپ کی پارٹی میں یہ ہوگا اور آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں. انہوں نے آف کورس ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے لیکن میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں جب پیٹریاٹ بنا تھا تو میں اس کا عینی گواہ ہوں. جی سر, اور میں نے اس تجربے سے گزرا ہوں تو آئی نو ہاؤ اٹ ہیپنس. اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان کو کن قوتوں نے کس طرح سے سپورٹ کیا ہے.
اس طرح سپورٹ کیا کہ جو نظر بھی آ رہا تھا، اور ایسا بھی سپورٹ ہوا جو نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ایک ایلیمنٹ ہے. بٹ دین اگر ایسا ہوتا ہے تو صاحب لیٹ اٹ بی. اگر عمران خان شروع ہی کرتا ہے ایک عمارت اپنی جو کھڑی کرتا ہے ٹیڑھی اینٹ رکھ کے، ہی ول بی ڈی لیجیٹمائزڈ آن دا ویری فرسٹ ڈے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے عمران خان نے جو 2013 سے لے کر 2018 تک جو کچھ کیا، اگر میں ایک جملے میں کہوں کہ اس نے کیا کیا، ہی ڈی لیجیٹمائزڈ دا پارلیمنٹ، دا سول سوسائٹی and everybody, and he legitimized the security establishment and the intelligence agencies. اسی نقطے پہ بابر صاحب اگر میں آپ کا بیان بھی ریکارڈ پہ رکھ لوں، آپ نے کہا کہ دونوں جماعتوں کا اتفاق ہے کہ الیکشن 2018 چوری ہو گئے اور انتخابی عمل کے حوالے سے الیکشن کمیشن ناکام رہا، اور پھر یہ بھی آپ نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. لیکن میں اس سے پہلے ایڈ بھی کرتا چلوں کہ اب ساری رسپانسبلٹی جیسے آپ کا اسد نے بیان پڑھا کہ الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں، اور بظاہر وہی ہے. یہ جو خلائی مخلوق اور آپ لوگ فرشتوں کا ذکر کرتے تھے، اب وہ کہیں پس پردہ میں چلے گئے اور سارا کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن بیچارے پہ آ گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے، تو الیکشن کمیشن کو پارلیمان نے پہلی بار بہت ہی بااختیار بنایا. بااختیار بنانے کے بعد یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی کہ وہ خلائی مخلوق ہو یا کوئی ہو، ان کی مداخلت کو روکتا. وائی وی سے کہ الیکشن کمیشن رسپانسبل، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا، جو مداخلت جس طرح سے ہوئی، جس طرح پری پول ہوا، جس طرح سے پول کے دن ہوا، یہ مداخلت جس نے بھی کی، خلائی مخلوق یا جو بھی تھا، اس کو روکنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی تھی. اگر الیکشن کمیشن 2017 کے ایکٹ سے پہلے کی بات ہوتی تو ہاں وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے. بٹ آئی ٹیل یو آنیسٹلی they were given absolute powers. اس absolute powers کے بعد بھی جب وہ نہیں کر سکے، روک نہیں سکے، تو who is responsible? Ultimate responsibility is that of the election commission. And why ہم جو کہتے ہیں کہ دیکھو آؤ ہم پارلیمان جاتے ہیں، ہم اس لیے پارلیمان جاتے ہیں کہ اگر ہم پارلیمان میں نہیں گئے اور پارلیمان کو جس طرح عمران خان ڈی لیجیٹمائز کر رہا تھا، اگر ہم اس کو ڈی لیجیٹمائز کر دیں تو وہ لوگ جو اس طرح کے موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ سسپینڈ ہو جائے، اینیمیٹڈ سسپینشن میں ہو جائے، اور غیر جمہوری قوتیں تمام جمہوری نظام کو تلپٹ کر دیں. تو ہم نے یہ کہا، اور اگر آپ ہمارا بیان دیکھیں، ہم نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن تو ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذمہ دار اس طرح سے بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے مداخلت کی ہے. تو آؤ ہم پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، اور پارلیمان از این انسٹرومنٹ آف پاور. لیکن اس پہ بابر صاحب لوگوں نے تعریف کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کی تعریف کی کہ جی یہ جمہوری عمل اپنانے والی بات ہے، اور یہ بہت ہی ایک میچور موقف ہے جو انہوں نے سامنے رکھا ہے. لیکن اس تصویر کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ ہے کہ دس مائٹ بی دا فروٹ آف دا پوائزنس ٹری، کہ ایک طرف آپ نے کہا کہ ہم ان انتخابات کو مسترد کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی، اور یہ بلاول صاحب کی بھی پریس کانفرنس اسی موضوع پہ تھی، ہم پھر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور ہم وہاں اپنی مخالفت کریں گے. کمپیئر دس سر اسفندیار ولی صاحب، فضل الرحمان صاحب، انہوں نے تو انکار کر دیا صاف کہ ہم تو حلف اٹھائیں گے نہیں. نظریاتی طور پہ فرحت اللہ صاحب، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ جی کیونکہ ہم ان انتخابات کو ہی نہیں مانتے، ہم نتیجے کو بھی نہیں مانتے، اس میں کیونکہ بولے آج ان کی ملاقات جہاں پہ نواز لیگ کے ساتھ ہوئی ہے تو مولانا فضل الرحمان سے ملا ہے، میرا خیال میں سافٹننگ کر رہے ہیں ان کی پوزیشن میں، اب ان کو راضی کر رہا ہے، وہ کل ریکنسیڈر کر رہے ہیں اپنا، بلکہ وہ تو اب آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں. شاید وہ تو وزیراعظم پہ بھی نظر ہیں، ان کو آفر بھی کر چکے ہیں کہ آپ وزیراعظم لیں، میں اس کو سپورٹ کر دوں گا. میں اس کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ ہاؤ، کہ میں کہتا ہوں کہ انتخابات رگڈ ہیں اور انتخابات کو مسترد کرتے، پھر میں پارلیمان میں کیوں بیٹھتا ہوں؟ یہ آپ نے بڑا ہی مناسب سوال کیا، لوگ بھی یہ پوچھیں گے. دیکھیے بات یہ ہے جی کہ آپ اگر انتخابات کو مسترد کرتے ہو تو آپ کے پاس along the spectrum options ہیں. ٹھیک ہے، ایک آپشن یہ ہے جاؤ اسٹریٹ ایجیٹیشن کرو، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ پارلیمان کا بائیکاٹ کرو، اوتھ نہ لو، ایک آپشن یہ ہے کہ پارلیمان میں بیٹھ کے کرو احتجاج. اور ہم نے یہ زندگی میں اپنی سیاست میں یہ تجربہ سیکھا. 1997 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 18 تھے، شہید بی بی جو تھی وہ اپوزیشن، وہ تھی اپنے پارلیمنٹ میں تھی، ان کو کچھ لوگوں کی طرف سے پیغامات ملے
کہ پارلیمان کا بائیکاٹ کر دو. شی سیڈ نو آئی ول ناٹ. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اگر میں نے پارلیمان کو ڈیجیٹمائز کر دیا تو غیر جمہوری قوتیں آ کے اس خلا کو پر کریں گی. آئی ول فائٹ ود ان دا پارلیمنٹ. ہم نے 1985 میں بائیکاٹ کیا. بالکل سر، بوائیکاٹ کیا، پارٹی لسٹ انتخابات کو بوائیکاٹ کیا تھا 85 میں. تو ہم نے سفر کیا. ہم آج تک کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ایک بڑی سیاسی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس انتخابات کا بائیکاٹ کیا. دیئر فور اٹس اے کانشیس اینڈ ڈیلیبریٹ ڈیسیشن کہ پارلیمان کے اندر رہو. دوسرا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ کچھ اور لوگوں نے اس میں مداخلت کی ہے، میں ان کو کہاں ایکسپوز کر سکتا ہوں؟ دا بیسٹ انسٹرومنٹ فار می از دا پارلیمنٹ کی کمیٹیز. تو ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اب یہ آپ نے پوچھا کہ جی ایم ایم اے کے ساتھ اور کیا وہ نمبر گیم ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ول بی ان ہارنز آف ڈائلیما. اور یہ ہے کہ نمبرز اس کے پورے نہیں ہو رہے انلیس وہ پی ایم ایل این پیٹریاٹ کا سہارا لے. اینڈ دا مومنٹ وہ سہارا لے, his entire structure of credibility falls to the ground. اور وہ سٹارٹ ہی کرے گا ایک انتہائی مشکوک ابتدا سے. تو وہ اب اس مخمصے میں ہے کہ کیا پی ایم ایل این پیٹریٹ بنانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بنا دو لیٹ پرائم منسٹر سو دیٹ ہی از ایکسپوزڈ. اب اگر وہ پی ایم ایل این پیٹریٹ کے سہارے بنتا ہے, ایکسپوز ہوتا ہے, تو ڈے ون سے وہ متنازع ہو گیا اور وہ آگے چل نہیں پائے. سر ویسے کوئی خطرہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی پیٹریٹ وہ دوبارہ آ جائے؟ آپ تو نون لیگ کو ڈرا رہے ہیں, کوئی آپ میں آ جائے. ہمارے ہاں سے لوگ گئے ہیں, پی ٹی آئی میں گئے ہیں, اگرچہ فارچونیٹلی جتنے لوگ گئے ہیں 12 لوگ گئے تھے, ان میں سے 2 نے انتخاب جیتا ہے, لیکن وہ 2 وہ لوگ تھے جو ذرا پہلے چلے گئے تھے. ٹھیک, جب اس کے بعد کی جو کراپ گئی ہے وہ سب کے سب ہار گئے. I mean this is an important point. اس باقر صاحب, کیونکہ ہمارا وقت ذرا کم ہو رہا ہے تو آپ کا سوال شامل کریں گے. وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ, اور مصدق ملک صاحب کو بھی ریچ کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. بیک ٹو دو رائے. گفتگو جاری ہے سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ. باقر صاحب, آپ نے ایک سوال سر شامل کرنا تھا. اصل میں بابر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے, ان کی پارٹی نے کافی بڑا دل دکھایا, جنہوں نے یہ جو پیپلز پارٹی پہ ہمیں بظاہر پریشر نظر آتا ہے FIA وغیرہ کا, جنہوں نے وہ کیس کریٹ کیا, ان کے ساتھ تو جا کے انہوں نے ہاتھ ملا لیا. ویسے بھی ان کے 2013 میں یہ نعرہ تھا کہ ہم گھسیٹیں گے, سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, تو وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا وہ گھسیٹ پائے ان کو. لیکن کیا یہ بڑا دل آپ پی ٹی آئی کے لیے نہیں دکھا سکتے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی جو ہے ایک فنڈامنٹل ورلڈ ویو کا فرق ہے. مطلب آپ کو فنڈامنٹل ادھر نہیں ہے؟ نہیں, فنڈامنٹل ورلڈ ویو کا فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈی لیجیٹمائز کیا ہے, پارلیمان کو ڈی لیجیٹمائز کیا ہے. عمران خان خود کہتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے ساتھ تو ہاتھ نہیں ملانا. جی ہاں, دس از پبلکلی اسٹیٹڈ. جی سر. اور ہم سمجھتے ہیں, اپارٹ فرام دس, ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان از ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو لیڈ دا کنٹری, ٹو گورن دا کنٹری. ہم اس کی اپوزیشن کریں گے, بھرپور مخالفت کریں گے, پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے, پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں گے. اور ہم گزشتہ 2 دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو عمران خان کے نمبرز گیم نہیں پورے ہو رہے, some upset is going to happen. اور وہ اپسیٹ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ شاید پی ایم ایل این کے درمیان ایک پیٹریاٹ گروپ برآمد ہو جائے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر وہ کرنا ہے تو کر دیں. بٹ اس پہ بابر صاحب آپ نے بات کی ایک فنڈامنٹل ورلڈ ویو کا جو فرق ہے, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی بیانیہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم سے جو ایک طرح کا نظریہ ہے وہی مختلف ہے, اور ان کے جہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ ان ڈیموکریٹک ہیں, وہ کہتے ہیں, ان کا صرف آپ کو پتہ ہوگا کہ 2013 کے بعد سے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مکمکا کی, کہ
مفادات کے ٹکراؤ کی جگہ ان کی مفادات کی ایک اوور لیپ ہے، جس وجہ سے نہ احتساب ہو سکتا ہے، نہ بڑے بڑے اصلاحات ہو سکتے ہیں، اور نہ گورننس میں آپ کو اس طرح کی ترقی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اور میں بابر صاحب کے ورڈ ویو کا بھی تھوڑا سا مطلب سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں کہ اگر نواز شریف کو بھی دیکھا جائے تو جو 70 سال کی بات کرتے ہیں ان میں سے 35 سال وہ آپ کی پارٹی کے خلافی سازشوں میں شامل رہے، وہ اسی جس خلائی مخلوق کا رونر ہوتے ہیں وہ اسی کے پروردہ ہیں، اسی سے پیداوار ہیں، تو آپ ان کے ساتھ آپ کا ورڈ ویو ریکنسائل ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا کیا مسئلہ؟ آپ کے سوال کے بھی جواب، لیکن پہلے آپ نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ دونوں پارٹیوں کا مکہ ہے اور یہ احتساب نہیں ہونے دیتے۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احتساب کے نام پر عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ سارا ہنگامہ کیا۔ جہاں تک احتساب کے ساتھ سنسیئر کنوکشن کا تعلق ہے، میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ڈو ناٹ بلیو ان اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی، اور میں صاحب عینی گواہ ہوں۔ میں اس پارلیمنٹری کمیٹی کا جو احتساب کے لیے بنی تھی کہ احتساب کا قانون بن جائے، میں اس کا ممبر تھا پی 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 کی طرف سے۔ اس میں ممبرز آف سینٹ بھی تھے اور ممبرز آف نیشنل اسمبلی بھی تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ جب تک احتساب اکراس دا بورڈ نہیں ہوگا، جب تک اس میں فوجی جرنیل نہیں ہوں گے اور جب تک جج صاحبان نہیں ہوں گے، یہ ون سائیڈڈ احتساب صرف پالیٹیشنز کا ہیز آلویز بین یوزڈ اونلی ٹو مینیپولیٹ الیکشنز اینڈ ٹو مینیپولیٹ پاور ٹرانسفر۔ اور پی ٹی آئی ہم سے ایگری کر رہا تھا شروع میں پاکستان پیپلز پارٹی بٹ ایگری کر رہا تھا، اینڈ آنیسٹلی آئی ٹیل یو آئی واز شاکڈ جب یہ بات ایک خاص سٹیج تک پہنچی۔ آل آف اے سڈن دا پی ٹی آئی بیکڈ آؤٹ آف دس۔ انہوں نے کہا نہیں جی ابھی تو ہم نے اس پر فیصلہ نہیں کیا، اور میں بڑا حیران ہوا کہ اس میٹنگ میں جانے سے پہلے مجھے پی ٹی آئی کی ایک سینئر رہنما نے کہا کہ بابر صاحب آج اپنی یہ بات ہم نے آگے بڑھانی ہے، بٹ وین وی انٹرڈ انٹو دا روم آئی ڈسکورڈ دیٹ دا پی ٹی آئی جو دو لوگ تھے دے ہڈل ٹوگیدر، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں مانتا ہوں کہ میری پارٹی پیچھے ہٹ گئی، میں مانتا ہوں۔ سینیٹر مصدق ملک صاحب ویلکم سر۔ ابھی یہ سننے کو مل رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف صاحب وہ بھی ملیں گے خورشید شاہ صاحب سے، اور امید یہ ہے کہ ایک مشترکہ اسٹریٹجی نمایاں ہو جو پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دے سکے۔ کیا لاہے عمل ہے مصدق صاحب؟ یہ الیکشنز ہوئے ہیں جس میں پری پول ریگنگ آپ کو معلوم ہے بلوچستان میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے سینٹ کے الیکشنز میں کیا ہوا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کیسے ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسران ہیں انہوں نے تھپڑ مار مار کے لوگوں کو کوشش کی کہ وہ پارٹیاں تبدیل کریں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے جتنے لوگ جن کو دھانس دھاندلی کے ذریعے نکالا گیا ان کو ایک ہی جیپ کا نشان دیا گیا۔ تو یہ کیا تمام چیزیں پاکستان میں ہونی چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہے الیکشن کے دن کیسے ڈیلے کیا گیا، لوگوں کی لمبی لمبی لائنیں، باہر حبس اور گرمی میں لوگ کھڑے رہے، کچھ بددل ہو کر چلے گئے، لیکن چلیے وہ بھی برداشت کیا جا سکتا تھا۔ مگر جو اس کے بعد ہوا اور جس طریقہ کار سے لوگوں کو ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا، فارم 45 جو کہ اس بات کی گارنٹی کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں، جس میں تمام پولنگ ایجنٹ جن کے سامنے گنا جاتا ہے وہ سائن کرتے ہیں، وہ فارم 45 غائب ہو گئے۔ وہ فارم 45 جس الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے ٹرانسمٹ ہونے تھے وہ سسٹم بیٹھ گیا، اور وہ فیصلے جو لوگوں کے سامنے رات 2 بجے سے پہلے تمام آنے تھے وہ 2 دن تک نہیں آئے، اور پھر اس کے بعد بعض جگہوں پہ 10,000 12,000 کا فرق ہے ووٹوں کا۔ وہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو اس میں انٹرپٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ کافی حد تک آپ ڈسکس پچھلے دنوں میں کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ میگنیچیوڈ اس کا کتنا تھا، اسکیل کتنا بڑا تھا اس ساری ریگنگ کا، کہ جو آپ کوشچن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف آپ تقریباً 65 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی 130 کے قریب 129 ٹو بی پریسائز پروونشل اسمبلی کی جیت چکے ہیں، تو یہ میگنیچیوڈ مطلب ان سیٹوں کے علاوہ باقیوں پہ تھا، یا آپ اپنی سیٹ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی کوشش کی گئی آپ سے چھیننے کی، لیکن آپ کا چونکہ شاید کانسٹیٹوئنسیز بہت اسٹرانگ تھی، آپ اس وجہ سے آپ اس کو بچا پائے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کو میجر کرنے کے دو طریقہ کار ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر وسیع و عریض دھاندلی نہ کی ہو تو صرف ایک سیاسی جماعت چیخ مارے اور باقی سب بولیں کہ یہ تو ہار گیا, یہ سور لوزر ہے, تو اس کو آپ اگنور کریں اور باقی سب پارٹیوں کی طرف دیکھیں. جب بلوچستان کی تمام پارٹیاں, جب خیبر پختونخوا کی تمام پارٹیاں, جو پاکستان کی بڑی ترین پارٹیاں ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مسلم لیگ ہے, MMA, یہ تمام پارٹیاں یک زبان ہو کے نہ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے بلکہ بغیر پتہ چلے, کیونکہ جب یہ دھاندلی شروع ہوئی ہے اس وقت تو ہم ایک دوسرے سے رابطے میں نہیں تھے, تو سب نے ٹیلی فون کر کے, سب نے بیپرز دے کر, سب نے پریس کانفرنسز کر کے ایک ہی پیٹرن آپ کے سامنے پیش کیا. اور یہ سندھ کے ایک کونے سے لے کے بلوچستان تک پیٹرن جو ہے, پنجاب تک, خیبر پختونخوا تک, جب ایک ہی پیٹرن تمام جماعتیں پیش کر رہی ہیں, ہر جماعت چیخ مار رہی ہے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو نکال دیا گیا ہے, ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ فارم 45 نہیں ہے, ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی کے تمام لوگوں نے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے اوپر ہمارے لوگوں کو باہر نکال کر تالے لگا دیے, اور جہاں پہ اندر جانے دیا ہے وہاں پہ ووٹ کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, وہ 20 فٹ دور بیٹھے ہوئے تھے. کاؤنٹ کر کے ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے حصے کے 100 ووٹ ہیں اور PTI کے 1000 ووٹ ہیں. تو آپ مجھے بتائیے اگر اسی طرح کے الیکشن ہونے تھے تو یہ ریزلٹس, وہ ایک مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے کہ روس کا ایک جریدہ تھا جس میں خبر آئی کہ KGB کے کل رات KGB کے دفتر پہ ڈاکہ پڑا اور آنے والے 10 سالوں کے الیکشن ریزلٹ وہ چوری کر کے لے گئے. تو بھائی اگر اسی طرح کا الیکشن کروانا ہے تو ہمیں آپ DHL کے ذریعے ریزلٹس پہلے سے ہی بھیج دیتے, نہ لوگوں کے پیسے لگتے, نہ اتنی دھکم پیل ہوتی, نہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے ہوتے, بس لکھ کے دے دیتے ہمیں کہ بھائی یہ ریزلٹ ہے اور تم لوگ پارٹیسپیٹ آلریڈی کر چکے. سینیٹر مصدق ملک صاحب بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, قیمتی وقت دینے کا. گفتگو جاری رہے گی فرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گفتگو جاری ہے فرت اللہ بابر صاحب کے ساتھ. بابر صاحب, بات ہوئی انتخابات کی, ریگنگ کی, پریویلنگ سیاسی سچویشن کی. اگر ہم سندھ صوبے پہ آ جائیں اور کراچی شہر پہ آ جائیں, سر سندھ جو بار بار لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی زیادہ مقبول ہے صوبے میں, آپ کو نہیں لگتا سر کہ اب شاید پارٹی کی اوور ہال ہونی چاہیے؟ اور اگر ہم ذرا کٹ بیک کر سکتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وفاق میں آپ کو مستقبل نظر آتا ہے سر, ایک زمانے میں ملک مراج خالد صاحب, حنیف رمیع صاحب, مراج محمد خان صاحب, یہ سب لوگ ہیں سر جو 70 کی دہائی میں لاہور سے کامیاب ہوئے تھے. اور اٹ wasn't too long ago کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران کہتے تھے کہ لاہور شہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. تو یہ واپس ایک قومی جماعت کب بنے گی؟ آئی ایگری ود یو, جو آپ نے کہا کہ کیا پارٹی کو لہری پہ بھی ڈال دینا, نہیں اس پہ آتے ہیں سر, لہری ڈبیکل پہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ دو ایشوز ہیں. ایک ایشو یہ ہے کہ انتخابات کے اندر جھولو پھیرا گیا, دھاندلی ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جیسے کراچی میں یا لیاری میں جو ہوا, یا جیسے بلاول بھٹو صاحب کا رزلٹ لڑکانہ کا نہیں دے رہے تھے, قطع نظر اس کے یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ پارٹی کو بھی سٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے. اور یہ بات جب ہم نے الیکشن ریزلٹس پر ڈسکشن کر رہے تھے تو دو پہلو تھے. ایک یہ پہلو تھا کہ کس طرح کن لوگوں نے دھاندلی کر کے کیا کیا پہلو دھاندلی کی. دوسرا یہ بھی تھا کہ وی شوڈ آلسو لک انورڈلی. اور پارٹی کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں وہ عہدیدار ہے اور اس نے کہا ہو کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں, تو وہ خود استعفیٰ دے دے. میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز کا سیکرٹری جنرل ہوں, اور میں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مالاکنڈ میں جو انتخابات لڑنے کا تھا, یہ میری ریکمنڈیشن پہ تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا تھا, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ ججمنٹ پروو ٹو بی رانگ, اوکے, اینڈ دیئر فور آئی سیڈ آئی ریزائن, آئی ٹینڈرڈ مائی ریزگنیشن فرام دیٹ. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ پارٹیوں کو, تمام پارٹیوں کو اپنے اندر دیکھنا ہوگا. اور کس چیز کو دیکھنا ہے سب سے پہلے, کہ وائی سیاسی جماعتوں میں وہ دم خم نہیں رہا
کہ وہ آ کے کھلم کھلا کہیں کہ یہ کون کر رہا ہے، جب تک پارٹیاں کھلے میدان آ کے یہ نہ کہیں کہ نو ٹو مینیپولیٹڈ ٹرانسفر پاور آف ٹرانسفر، بات آگے نہیں بڑھے گی. لیکن سر یہ گرانٹڈ سر مینیپولیشن بھی شاید ہوئی ہو، شاید ریگنگ ہوئی ہو، یہ انتخابات جو تھے ایک بالکل ہی ایک آؤٹ لائر تھے، لیکن جب بلاول بھٹو صاحب بھی وہی بیانیہ لے کے رکھتے ہیں آپ کے سامنے کہ جی لیاری میں بھی ریگنگ ہوئی، ہمارا مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا یہ وہ دوسرے بیانیے کو مسترد نہیں کرنا سر کہ لیاری میں آپ نے بدامنی دیکھی، لوگ ناخوش تھے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک کردار تھا سر، چاہے آپ پیپلز امن کمیٹی کی بات کریں، چاہے آپ ڈرگ وارز کی بات کریں، چاہے آپ ادھر کاروائی کی بات کریں. اور یہ سر تھوڑا سا میں کیونکہ تاکہ ایک ریلیٹڈ سوال ہے دوبارہ اس طرف نہ آنا پڑے، کیا آپ اپنے دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ پنجاب سے وہ اسٹرانگ شوئنگ کرے گی، اس نے جو 2 سیٹیں لی ہیں وہ سندھ سے لی ہیں، اور جب لوگوں سے بات کی گئی تو جو یہ وہاں پر بیکورڈنس ہے، لوگوں کو وہاں سکولز نہیں ہیں، گھوسٹ سکولز ہیں، وہ اس کی وجہ سے لوگ مدرسوں میں ڈالتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کی ٹینیور میں وہاں مدرسوں کا ایک نیٹ ورک پھیلا جس کو ایکسٹریمزم پھیلا. پیپلز پارٹی خود نہیں ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی جو یہ سیلف انفلکٹڈ وونڈز جو ہم دیکھیں. کویسچنز آپ نے تحریک لبیک کا کہا، لیاری میں کہ ان کے ووٹس زیادہ نکلے، اور آپ نے لیاری کا بات کی. دیکھیں پہلے تحریک لبیک کی بات کروں، آپ یہ دیکھیے کہ تحریک لبیک کہاں سے کیسے آ گئی. ہاؤ ایک بینڈ آرگنائزیشن کسی اور نام کے ساتھ، ان بینڈ آرگنائزیشن کی پشت پناہی کرنے والے کون تھے، کس نے نیشنل الیکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا؟ ایوری بڈی نوز. It floats on the surface of the record. Hold on. اچھا اب جب یہ تحریک لبیک آ گیا تو اس کا پرپس کیا تھا؟ پرپس یہ تھا ٹو کٹ، انہوں نے جیتنا نہیں تھا، ٹو کٹ انٹو دا ووٹ بینک آف دا پروگریسو ڈیموکریٹک پارٹی، وچ پرپس واز اچیوڈ. نمبر 1 آپ نے جو لیاری کی بات کی، دیکھیں جی کیونکہ سر پیپلز امن کمیٹی بھی ایک کلا دم جماعت ہے سر، ڈیفینیٹلی، اور پی 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 ہیڈ لنکس ٹو اٹ. تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جی ایسا کریں، ایسے چیلنج آپ دیکھ لیں کہ لیاری میں کتنے پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 نہیں دیا گیا، جسٹ لیٹ اس سی. اور فارم 45 جو رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابی کا جو بہانہ بنایا گیا، اور جب بعد میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ چند گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا، میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اینڈ ہاؤ مینی پولنگ اسٹیشنز رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم ان لیاری فیلڈ، اور فارم 45 نہیں دیا گیا، اور جب فارم 45 بھیجا گیا تو پولنگ آفیسر نے اپنا فاصلہ پولنگ آفیسر سے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک، وائی ہی ٹک مور دین 36 آورس، واٹ ہیپنڈ؟ ٹھیک ہے، آل رائٹ، سو وائی ناٹ، آپ اوپن کر دو اس سب کو، آپ ان سب چیزوں کو اوپن کر دو. اور عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا ہے کہ آپ کر دو، اب وہ شاید پیچھے ہٹ جائے. تو آل رائٹ، اگر لیاری میں ہمارا کنٹینشن اگر غلط ہے تو آ جاؤ ذرا دیکھ لو سارے. اچھا سر میں ایک مختصر سوال کر لوں اور باقر صاحب کی بھی میں رائے شامل کرنا چاہوں گا. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سر یہ اب نظریہ بن گیا ہے کہ آپ جمہوری مینڈیٹ کو چلیں عزت نہ دیں، وہ نون لیگ آئیز ہو جائے گا، لیکن مینیپولیٹڈ پولز جو ہیں وہ آپ ان کی پوری طور پہ مذمت کرتے ہیں. لیکن سر جہاں خلائی مخلوق اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد کا ایک طرح کا گٹھ جوڑ بن جاتا ہے تو ہم پی 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 میں اس طرح کی انتھوزیازم نہیں دیکھتے. مثلا کراچی شہر میں جو انکاؤنٹر کلنگ کا ایک سنونم بن گیا سر، راو انوار صاحب، ان کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ ایک بہادر بچہ ہے. 444 سر ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہیو بین اٹریبیوٹڈ ٹو ہیم. چلیں یہ اس کو الزام کے طور پہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ راو انوار کے پیچھے کون تھا. اور ساتھ میں سر پاکستان پیپلز پارٹی کی پلاننگ جو جن ایسپیکٹس کو وہ ترجیح دیتی ہے، اس میں بھی سر کئی بار کہا جاتا ہے، یہ تاثر ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا بھی ایک ڈسپرپورشنٹ انفلوئنس ہے. اینڈ وی آل نو کہ بحریہ ٹاؤن کو بھی کون سے ویسٹڈ انٹرسٹ سپورٹ کرتے ہیں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، جس طرح آپ نے بالکل درست کہا سر، انٹروسپیکشن کرنی چاہیے، وہ انٹروسپیکشن کب آئے گی؟ آپ نے پہلے کہا کہ راو انوار کے بارے میں زرداری صاحب نے کہا کہ بہادر بچہ ہے، سر غلط کہا. ٹھیک ہے سر. اور جب انہوں نے غلط کہا تو انہوں نے اس کے بعد تردید کر دی، اینڈ ہی یوز دا ورڈز، he said this was misspoken. seldom a political leader نے یہ کہا ہو کہ میں نے جو الفاظ ادا کیے تھے they were misspoken. ٹھیک ہے. this زرداری صاحب himself stated this. راو انوار should be brought to justice. there is no question about it.
اینڈ وین زرداری صاحب نے خود کہا کہ دے ور مس اسپوکن, سو آئی تھنک دیٹ کنٹروورسی ناؤ شوڈ بی سیٹ اسائڈ. جب انہوں نے خود کہہ دیا, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے ایک طرح سے ریٹریکٹ کر دیا, انہوں نے پہلے کہا کہ بہادر بچہ ہے, لیکن بعد میں and then suddenly he realized and he said it was misspoken, this is on record, انہوں نے کہہ دیا. اس لیے I think کہ اگر انہوں نے ریئلائز کیا کہ it was misspoken, therefore it need not be agitated. بہتر ہوتا کہ وہ بات ہی نہ کرتے وہ موضوع, لیکن اگر کر گئے, کہہ دیا اور misspoken ہو گیا اور انہوں نے اعتراف کیا, تو I think that goes. دوسرا جو آپ نے کہا کہ بحریہ ٹاؤن کی پھر آپ تمام چیزوں کا پھر آپ نکالیں, تحقیقات کریں. کیا جو بحریہ ٹاؤن نے جو زمینیں لی ہیں ان کے عسکری اداروں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, اس سب کی آپ انکوائری کریں, دیکھ لیں. اف دیر از سم تھنگ اگینسٹ دا لا, اگینسٹ دا رولز, آل رائٹ, پروسیڈ اگینسٹ دیم. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہ کوئی بھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرے گی, لیکن آن دا بیسس آف میئر ہیئر سے وہ نہ کریں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ آ جاؤ, پھر آپ سر بٹ اب عدالت عظمیٰ کے فیصلے آ گئے ہیں سر, اٹ از ناٹ ہیئرسے اینی مور, اٹ از ان دی پبلک ڈومین. آف کورس اب عدالت عظمیٰ کے جو فیصلے آئے ہیں اور وہ عدالت عظمیٰ میں ہیں, تو لیٹ اس ویٹ فار دیئر آؤٹ کم نا. عدالت عظمیٰ میں آبزرویشنز آئی ہیں, آبزرویشنز آر ون تھنگ اور فیصلہ اور ہے. جو فیصلہ ہوگا عدالت کا کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا, کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس پر عمل درآمد نہ کرو, بٹ لیٹ دا جوڈیشل پروسیس بی کمپلیٹڈ. میں تو بحریہ ٹاؤن کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان کا کوئی وکیل تو نہیں ہوں, اور لیکن بحریہ ٹاؤن پر بڑی انگلیاں اٹھی ہیں, نو ڈاؤٹ. آل رائٹ, اگر بڑی انگلیاں اٹھی ہیں, اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, تو آپ پھر سب کا دیکھ لو کہ ان کے پیچھے کون تھے, یہ کیا ہوا ہے, کیا نہیں ہوا, اور قاعدے قانون کے مطابق ایکشن لو. لیکن اگر قاعدے قانون کے مطابق ایکشن آپ نہیں لو اور صرف یہ کہو کہ چونکہ یہ بڑا سکسیسفل لینڈ ڈیولپر ہے, دیٹ ول بی رانگ. اگر عدالت کہتی ہے, عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے, بالکل درست ہے, اور اگر کسی کو تحفظات ہیں, آئی تھنک لیٹس گو فار دیٹ. اچھا بابر صاحب, تھوڑا سا کمنگ بیک ٹو دا کرنٹ وہ جو الیکشن سچویشن کے اوپر, ایم کیو ایم ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے سندھ میں, کیونکہ آپ سندھ میں حکومت بھی بنانے جا رہے ہیں. اب اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں, اور اپنا پنجاب میں بھی رول بتا دیں کہ کیا آپ کی جو 4 سیٹیں ہیں وہ ٹریجری پہ جائیں گی یا اپوزیشن پہ جائیں گی؟ دیکھیے پنجاب میں جو ہمارا رول ہوگا, آج جو ہماری پی ایم ایل این کے ساتھ میٹنگ تھی تو اس میں تو یہ واضح ہم نے کہا کہ ہمارا آج کا مینڈیٹ جو یہ 7 رکنی کمیٹی آپ کے پاس آئی ہے, وہ ہے 2018 کے انتخابات سے پیدا ہونے والی صورتحال اور جو رگڈ الیکشنز ہے اس کا ہم کیسے سامنا کریں. اور ہم نے ان کے سامنے کھل کے کہا کہ جی وی ریجیکٹ, دے ور رگڈ, وی ڈیمانڈ ریزگنیشن آف دا ای سی پی. اور ہم نے کہا کہ ہم پارلیمان کے اندر کریں گے احتجاج, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی کریں. تو آج تو وہ تھا. یہ جو پنجاب میں کیا کریں گے, دیٹ از دا نیکسٹ اسٹیج. ہم نے تو پہلے اعلان کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں رہے گی. ہاؤ ایور اگر پی ایم ایل این کا کوئی پروپوزل ہے, کوئی سجیشن ہے, دے کین آلویز کنٹیکٹ دا پی 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 لیڈرشپ. بالکل ٹھیک. فرحت اللہ بابر صاحب, بہت بہت شکریہ سر شو میں شامل ہونے کا میرے لیے, اینڈ آئی ہوپ آئی اسپیک فار باقر صاحب ایز ویل. ہمارے لیے یہ ایک پریویلیج ہے. بہت بہت شکریہ. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.